السلام علیکم۔ فارسی کی پہلی کتاب اور اس کا درس پنجم، جس کا پہلا حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، آج اس کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے، جس میں ہم ایک نئے فعل کے متعلق جانیں گے۔ لطفاً توجہ کنید یعنی توجہ کیجیے۔ من دارم، تو داری، او دارد۔ فارسی میں بنیادی طور پر 6 صیغے ہوتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں مثلاً 14 صیغے ہیں، تو فارسی میں 6 صیغے ہوتے ہیں، اور مؤنث مذکر کا اس میں فرق نہیں ہوتا۔ یعنی میں کہتی ہوں کہ وہ لڑکی جا رہی ہے، وہ لڑکا جا رہا ہے، تو یہ اردو میں 2 مختلف الفاظ اس کے لیے ہم استعمال کریں گے، 2 مختلف فعل لے کر آئیں گے۔ لیکن فارسی میں دونوں کے لیے، یعنی جا رہی ہے اور جا رہا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوگا۔ اسی طرح ہم اس میں آج ہم مثلاً اس کی 3 حالتیں، 3 ضمیریں جو ہے وہ پڑھیں گے۔ من دارم، تو داری، او دارد۔ من دارم یعنی میرے پاس ہے، تو داری یعنی تمہارے پاس ہے، او دارد یعنی اس کے پاس ہے۔ دارم، داری، دارد، اس کا جو مصدر ہے وہ داشتن ہے، البتہ اس میں آپ ابھی نہیں پڑھے، مصدر کی بحث ہم نہیں کر رہے، انشاءاللہ وہ ہم دوسری کتاب میں سیکھیں گے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ ہے مالک ہونا کسی چیز کا، کسی کے پاس کوئی چیز ہونا یا کوئی چیز رکھنا۔ رکھنا اٹھا کے رکھنے کے معنی میں نہیں ہوتا، یعنی پاس ہونا۔ پاس ہونا امتحان میں پاس ہونے کے معنی میں نہیں ہے، یعنی کسی چیز کا کسی کے پاس ہونا اس معنی میں ہے۔ جیسے من چتر دارم یعنی میرے پاس چھتری ہے، من انار دارم میرے پاس انار ہے، تو توپ داری تمہارے پاس فٹ بال ہے، تو پرتقال داری تمہارے پاس پرتقال ہے یعنی مالٹا ہے، او اسب دارد اس کے پاس گھوڑا ہے، او چراغ قوے دارد اس کے پاس سرچ لائٹ ہے۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ من کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ دارم لگتا ہے، من کے ساتھ داری نہیں لگا سکتی آپ۔ تو کے ساتھ ہمیشہ داری لگتا ہے، او کے ساتھ ہمیشہ دارد لگتا ہے۔ اگر آپ یعنی جو سٹارٹ میں ضمیر استعمال ہوئی ہے اسی کا فعل لے کر آئیں گی تب جملہ بنے گا۔ اگر آپ نے فعل مثلاً من کے ساتھ داری لگا دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ من کے ساتھ ہمیشہ دارم استعمال ہوتا ہے، یعنی میرے پاس ہے۔ تو کے ساتھ ہمیشہ داری ہوتا ہے یعنی تمہارے پاس ہے، اور او کے ساتھ ہمیشہ دارد استعمال ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں، یہ دوسری تمرین ہے اس کی، یعنی اس کی پریکٹس ہے۔ من پیرہن دارم میرے پاس شرٹ ہے، تو پول داری تمہارے پاس پیسے ہیں، او جارو دارد اس کے پاس جھاڑو ہے، این خانم پرتقال دارد اس خاتون کے پاس پرتقال ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر او کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہاں پر این خانم یعنی اس خاتون کی بات کر رہے ہیں تو یہ تیسرے بندے کی ہم بات کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی بات کر رہے ہیں نہ ہم سامنے سے مخاطب والے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر تھرڈ پرسن آ گیا۔ تو یہاں پر این خانم پرتقال دارد، تو اس تھرڈ پرسن کے لیے او کی ضمیر یعنی دارد استعمال ہوگی۔ آن پسر بستنی دارد، یہاں پر بھی پسر جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے، تو تھرڈ پرسن کے لیے ہم دارد استعمال کریں گے۔ پیرہن جیب دارد، اب یہاں پر دیکھیں نہ میں اپنی بات کر رہی ہوں نہ سامنے والی کی بات کر رہی ہوں، نہ تھرڈ پرسن کوئی انسان ہے بلکہ غیر جاندار چیز ہے، مثلاً شرٹ ہے تو میں کہتی ہوں اس شرٹ پہ جیب لگی ہوئی ہے، تو یہ جس شرٹ پہ چونکہ جیب لگی ہوئی ہے ہونے کے لیے یہ مصدر استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم دارد استعمال کریں گے۔ استخر آب دارد، سوئمنگ پول میں پانی ہے، این حیوان آج دارد اس حیوان کے پاس مثلاً دانت ہے، آج جو ہاتھی دانت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گوش کنید و بخوانید این پیرہن است من پیرہن دارم، یہ پیرہن ہے یا شرٹ ہے، اور من پیرہن دارم یعنی میرے پاس شرٹ ہے۔ این کتاب است تو کتاب داری، یہ کتاب ہے اور تمہارے پاس کتاب ہے۔ آن توپ است او توپ دارد، وہ بال ہے اور اس کے پاس وہ بال ہے۔ آن جنگل است جنگل درخت دارد، وہ جنگل ہے اور جنگل میں کیا ہوتے ہیں؟ درخت ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم دارد لگائیں گے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو
کوئی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے جب بھی بات کی جاتی ہے وہ تھرڈ پرسن میں ہی آتا ہے، اور وہاں پر ہم دارت لگائیں گے. این ہیوان ایست، این ہیوان آج دارد. اب اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں. باواچہ مناسب کامل کنید. یہ آپ کی تمرین ہے. پہلی اس میں مثال دی ہوئی ہے. مثلا مثال دی ہے کہ آن اتاق پنجرے دارد، اس اتاق میں کھڑکی لگی ہوئی ہے. پنجرے یعنی کھڑکی. آن اتاق پنجرے دارد. اب اس طرح آپ نے ان کو خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. مثلا آن استقان آب. اب آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر دارم لگے گا، داری لگے گا یا دارت لگے گا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے. این چشم کیا لگے گا وہ آپ نے یہاں پر جو ہے نا وہ لگانا ہے. اچھا یہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ہر لائن میں دارم داری دارت لگے گا، کہیں پر یہاں پر است کا بھی استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے لائن نمبر 10 کا میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی کہے کہ یہاں پر تو دارم داری دارت فٹ ہی نہیں آ رہا، تینوں لفظ فٹ نہیں آ رہے. لائن نمبر 10 جو ہے این آج، تو یہاں پر ہم دارم داری دارت نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم لگائیں گے این آج ایست. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اس تمرین کو آپ نے مکمل دقت کے ساتھ آرام سے سوچ سمجھ کر حل کرنا ہے. پہلے آپ نے لائنوں کو دیکھنا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بنے گا، اس کے بعد آپ نے دارم داری یا دارت یعنی اس کی جو اس کا فعل ہے وہ مناسب فعل وہاں پر لگانا ہے. یہ آپ کی پہلی تمرین ہو گئی. اس کے بعد اگلے صفحے پہ ہم آ جاتے ہیں. لطفاً توجہ کنید. واجہ پرسشی چے. چے کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو چے داری، تمہارے پاس کیا ہے. من بستنی دارم. من چے دارم، میرے پاس کیا ہے. تو ساندوچ داری. تو چے داری، تمہارے پاس کیا ہے. من سیب دارم. او چے دارد، اس کے پاس کیا ہے. او جارو دارد. نیچے اگر ہم آ جاتے ہیں پاور کی یعنی اس کا جو حاشیہ ہے اس میں ہم اگر آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہے تو چے داری اور تو چی داری، دونوں درست ہیں. چے بھی اگر پڑھیں تو بھی درست ہے، اگر ہم کہتے ہیں تو چی داری تو یہ بھی درست ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ آ جائیں. تو چے داری من چادر دارم. او چے دارد، او اتو دارد. من چے دارم، من تو پول داری. آن ہیوان چے دارد، آن ہیوان آج دارد. سوال ہیں اور اس کے بعد ان کے جوابات دیے گئے. اب اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر آپ نے یہ تمرین حل کرنی ہے. مثال کیا ہے، تین جو ہے وہ سوالات ہیں. پہلا سوال کیا ہے، او چے دارد، او اسب دارد. آیا او اسب دارد، پھر ہم اس کو بدلنا ہے سوالیہ نشان میں، یعنی آیا کے ساتھ. آپ کو بتایا تھا جب آیا لگتا ہے تو وہاں پر بالے یا نامے اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو بالے او اسب دارد. آیا او شتر دارد. پھر منفی سوال ہے. سوال یعنی ہیں تو تینوں سوال، لیکن پہلے ایک نارمل سوال پوچھا گیا ہے، دوسرے سوال میں آیا کا اضافہ کیا گیا ہے جس کے جواب میں ہم نے بالے یا نہ کہنا ہے. تیسرے سوال میں سوال ہے لیکن منفی سوال ہے، آیا او شتر دارد، نہ او اسب دارد. اس طرح تو اب کیا ہوگا، اگلی لائن میں اگر ہم آ جاتے ہیں اسی طرح آپ نے تین سوال بنانے. مثلا پہلا میں جیسے اوپر مثال ہے اسی طرح آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے اور ایک سوال بنانا ہے. مثلا تو چے داری اس طرح کر لیتے ہیں. من کتاب دارم. آیا شما کتاب داری، بالے من کتاب دارم. آیا شما روزنامه داری یا کوئی بھی کچھ اور بھی. آیا شما پرتقال داری، نہ من کتاب دارم. اس طرح کر کے آپ نے اس کو بنا لینا ہے. بقیہ لائنیں آپ نے بنا لینی ہیں. پھر آپ کی اگلی تمرین ہے پاسخ درست را انتخاب کنید. درست جواب کا انتخاب کریں. یہ 4 لائنیں ہیں، اس میں آپ نے تین آپشنس دیے ہوئے ہیں. درست جواب کا اپنے انتخاب کرنا ہے. جیسے جنگل چے دارد، جنگل ستارے دارد. جنگل درخت دارد، جنگل پنجرے دارد. جنگل میں کیا ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں یا کھڑکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے. اسی طرح استخر چے دارد، استخر آب دارد. بالے استخر آب دارد، نہ استخر آب نہ دارد. تو سوال کو دیکھنا ہے، اس کے بعد جواب کو منتخب کرنا ہے. تو چے داری، تو کے ساتھ کیا لگتا ہے. مثلا تو ہم لگا رہے ہیں. آپ اگر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے تو میں اپنی بات کروں گی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ تو فلاں چیز دارم، اس طرح نہیں لکھوں گی. میں کہوں گی من مثلا فلانی دارم، تو میں اپنی بات کروں گی تو وہاں میں دارم لگاؤں گی. تو اس طرح آپ نے اس کو منتخب کرنا ہے. پاسخ ہے، پاسخ تایید. مثال تو چے داری من بستنی دارم.
سوال آتے ہیں اس کا آپ نے جواب دینا ہے. مثلا من چه دارم، جنگل چه دارد، آسمان چه دارد، درخت چه دارد. ہر سوال کا آپ نے جواب دینا ہے. مثلا آپ کو پتہ ہوگا درختوں پہ کیا ہوتے ہیں، درختوں پہ پتے لگے ہوتے ہیں. آسمان پہ کیا ہوتے ہیں، آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں. جنگل میں کیا ہوتے ہیں، جنگل میں درخت ہوتے ہیں. اس طرح. اور دوسری تمرین میں کیا ہے، مثال ہے جنگل درخت دارد، اس کو فل کیا گیا ہے خالی جگہ کو درخت کے ساتھ. اسی طرح پہلا اور آخر یہاں پر مثلا دیا ہوا ہے استاخر. پہلا میں حل کر دیتی ہوں، آپ دارد. اگلا آپ نے حل کرنا ہے. یہ جو باقی 5 لائنیں ہو جائیں گی. یہ 2 تمرینیں نیچے ہو گئیں اور 3 4 4 تمرینیں ٹوٹل آپ کی. یہ آپ نے حل کرنی ہے، اس کے بعد ریکارڈ کرنی ہے، یا مثلا آپ کاپی پینسل پہ لکھ لیں اور اس کے بعد ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں بھیج دیجیے. کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.